پاک خدا، میں تو نہیں تھی اس وقت، لیکن کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور آج مجھے تیار کر اپنے ملک کی تبدیلی کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کی سرفرازی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنے ملک کے لیے دعا کریں۔ اگر دینداری کی زندگی گزارنی ہے، اگر امن اور آرام کے ساتھ رہنا ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں کہ ہم لوگ کوستے تو بہت ہیں اپنے ملک کو، بجلی نہیں ہے تو کوسنا شروع ہو جاتے ہیں، پانی نہیں ہے تو کوسنا شروع ہو جاتے ہیں، سڑک ٹوٹی ہے تو کوسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے بہت سال پہلے خدا کے خادم نے یہ بات سکھائی تھی، اس نے کہا کہ جہاں سڑک ٹوٹی ہے آپ کو جھٹکا لگتا ہے یا آپ کو پتہ چلتا ہے یہ سڑک ٹوٹی ہے، تو وہیں آپ دعا شروع کر دیا کریں اس ادارے کے لیے جس نے یہ سڑک بنانی ہے۔ بجلی جاتی ہے، آپ دعا شروع کر دیں KESC کے لیے، وابڈا کے لیے جس نے بجلی دینی ہے، دعا شروع کر دیں۔ پانی نہیں آتا اس اداروں کے لیے، کتنا بھلا ہوگا کہ جتنا ہم کوستے ہیں اس سے زیادہ اگر ہم ان اداروں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ بائبل کہتی بڑے مرتبہ والوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو اگر امن اور آرام کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ امن اور آرام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھر میں بجلی بھی آتی ہو، پانی بھی آتا ہے، یا سڑکیں بھی اچھی ہوں، لیکن ہم اپنا کام کرتے نہیں ہیں اور ہم دوسروں کو کوسنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کام کیا ہے؟ کیا ہے ہمارا کام؟ ہمارا کام دعا کرنا ہے۔ ہم دعا کریں گے تو چیزیں وجود میں آئیں گی، ہم دعا کریں گے تو تبدیلی آئے گی، ہم دعا کریں گے تو دیانتدار ایمانتدار آفیسرز برپا ہوں گے۔ ہم اپنا کردار ادا نہیں کرتے اور دوسروں کو کیا کرنا شروع کرتے ہیں؟ کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی 11 اگست گزرا، پتہ ہے سب کو 11 اگست کو کیا ہوتا ہے؟ مسیحوں کا دن، مسیحوں کا دن، ان تمام لوگوں کا دن، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے سکھ ہیں، چاہے وہ مسیحی ہیں، وہ ہمارا دن ہے۔ اس پر بھی آج کے دن میں آپ سب سے مخاطب ہوں کیونکہ آپ کے کانوں میں بھی یہ آوازیں پڑی ہوں گی۔ 11 اگست ہمارے لیے مخصوص کیا گیا یہ دن کہ ہم اس دن، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے پارسی ہیں، چاہے کرسچن ہیں، یہ میرا دن ہے۔ 365 دن میں کیا ہے؟ ایک دن ملک پاکستان نے میرے نام کر دیا ہے، تو ہم اس دن کو خاص طور پر کرسچنز کیا کرتے ہیں؟ اقلیتوں کا دن یہ نہیں منانا چاہیے، کوسنا شروع ہو جائیں گے۔ میں حیران ہوں، میں نے ہندوؤں سے کبھی یہ بات نہیں سنی، کبھی میں نے ہندو کی یہ مخالفت نہیں سنی کہ نہیں ہم تو اقلیت نہیں ہیں، ہمیں یہ دن نہیں منانا چاہیے۔ میں کرسچنوں سے ہی سنتی ہوں کہ ایسٹر آئے گا تو ایسٹر کی مخالفت شروع ہو گئی، روزے آئے تو روزوں کی مخالفت شروع ہو گئی، کرسمس آئی تو کرسمس کی مخالفت شروع ہو گئی۔ یہ کرسچن کرتے ہیں، اور ملکی تہوار آئے تو ہم ملکی تہواروں کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہاں ہیں کہ ہم نکل کر اپنا کردار ادا نہیں کرتے؟ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم امن کے ساتھ، آرام کے ساتھ دینداری کی زندگی گزاریں، لیکن جو ذمہ داری میرا خدا مجھے سونپتا ہے ہم اسے تو نہیں ادا کرتے۔ نہ ہم 14 اگست کے دن باہر نکلتے ہیں، نہ ہم 11 اگست کو باہر نکلتے ہیں، نہ ہم 1 مئی کو باہر نکلتے، نہ ہم 23 مارچ کو باہر نکلتے، نہ ہم 6 سپٹمبر کو باہر نکلتے۔ ہم تو اپنے قومی تہواروں کو منانے کے لیے بھی باہر نہیں نکلتے۔ میں شکر گزار ہوں پاد صاحب کی کہ انہوں نے آپ کو یہاں پر اکٹھا کیا۔ یہاں پر تو ایوری سنڈے آپ اکٹھے ہوتے ہیں۔ بہت اچھا لگے کہ آج کے دن آپ اپنی عبادت ختم کر کے روڈ پہ جائیں اور وہاں کھڑے ہو کر 2-4 مسیحی گیت گائیں اور ملکی گیت گائیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کرسچن بھی اس دن کو مناتے ہیں، صرف مسلمان نہیں مناتے۔ ہم اپنا کردار ادا نہیں کرتے اور دوسروں سے ہمیشہ ہم ٹوکو کرتے رہتے ہیں۔ میں صبح بھی ایک جگہ گئی ہوں، یہاں آئی ہوں، ابھی میں نے اینیملز شیلٹر میں جا کر اینیملز کے ساتھ بھی جا کر یوم آج کا دن جو ہے نا یہ منانا ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے ایک مندر میں بھی جا کر منانا ہے۔
ہم اپنی پوزیشن کو، اپنے اختیار کو، اپنے کلام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جب ہم دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں تو ہمیں موقع ملتا ہے ہم یسوع مسیح کی کیا کریں، گواہی دے سکیں، چاہے وہ مندر ہے، چاہے وہ امام بارگاہ ہے، چاہے مسجد ہے، چاہے روڈ ہے۔ ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے، تیار ہونا چاہیے۔ چرچ کے اندر نہیں ہماری زندگی، بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے۔ ایک بھائی پچھلے سنڈے ہمارے چرچ میں اعتراض کر رہے تھے کہ مسلمان بیوہ یہاں پر مدد لینے کیوں آتی ہے ٹرینٹی چرچ میں؟ مجھے بتائیں، جیزس کرائسٹ نے کہا کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں ننگا تھا، میں بیمار تھا۔ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ کرسچن بھوکا تھا، کرسچن ننگا تھا، کرسچن پیاسا تھا۔ آپ نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے دنیا کو پیغام دینا ہے۔ آپ کے در پہ مسلمان آئے، آپ کے در پہ ہندو آئے، آپ کے در پہ کوئی بھی آئے، آپ نے مسیح کی محبت میں اس کو قبول کر کے مسیح کی محبت میں اس کی مدد کرنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے صرف کرسچن کی مدد کرنی ہے۔ کووڈ-19 کے دوران میں مسجدوں میں گئی ہوں، مسجدوں میں بھی جا کے راشن بانٹا اور ساتھ ہم نے کیا دی، بائبل دی۔ آپ جائیں گے تو آپ کو بائبل دینے کا موقع ملے گا نا۔ اس لیے یہ کام آپ اگر کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ میں ملیشیا گئی، ملیشیا میں ہمارے اتنے کرسچن موجود ہیں جو یہاں سے اپنی جائیدادیں، اپنے گھر، اپنا سب کچھ بیچ کے وہاں پہ اب تنگی کی روٹی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے خوف ان کو طاری رہتا کہ کبھی آ کے پولیس ان کو پکڑ لے گی۔ بائبل میں لکھا ہے، داؤد نبی فرماتے ہیں کہ اپنے ملک سے وفادار رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ ہم اپنے ملک کی تو وفاداری سیکھتے نہیں ہیں اور دوسرے ملک میں جا کر ہم کیا کرتے ہیں، اسائلم مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوکری کے لیے جائیں، میں نوکری سے نہیں منع کرتی، آپ کو اچھا چانس ملتا ہے کہیں بھی نوکری کا، روزگار کا، آپ جائیں دوسرے ملکوں میں، لیکن اپنی جائیدادیں بیچ کر دوسرے ملکوں میں جا کر اسائلم اور اپنے ملک کو برا کہنا۔ مجھے ابھی پنڈی سے کچھ دن پہلے ایک بھائی کا فون آیا، کہنے لگے ان کا بیٹا جاب کرتا تھا آرمی میں اور 15 یا 20 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ اس کے بچے کے علاج پہ اس ہاسپٹل نے خرچ کیا، لیکن اس کے بیٹے کی جوان بیٹا تھا 24 سال کا، مجھ سے دعا کرواتے رہتے تھے اکثر، اس کی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گیا وہ بچہ۔ اب ان کا مجھے فون آیا کہ آپ باجی پاسٹر کچھ کریں کہ ہم اپنا ملک چھوڑ دیں اور ہمیں باہر کے ملک میں اسائلم مل جائے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی آپ کی فوج نے آپ کے اوپر، آپ کے بیٹے کے اوپر 20-25 لاکھ لگا دیے جو آپ کے پاس نہیں تھے۔ اب اگر وہ چلا گیا اس دنیا سے تو اب آپ اپنے ملک سے خودداری کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں پاکستان میں رہتی ہوں اور میں کبھی بھی پاکستان کے خلاف نہ بات کرتی ہوں اور نہ پاکستان کو چھوڑنے کا کبھی کسی کو مشورہ دیتی ہوں۔ ہمیں بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان چھوڑ دیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ مجھے خدا نے اس ملک میں تبدیلی کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے خدا نے اس ملک کو برکت دینے کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے خدا نے اس ملک میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آپ اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہ ہوں اور سرفرازی کیسے پائیں گے؟ کیونکہ جب تک آپ اپنے ملک سے وفادار نہیں ہیں آپ کو سرفرازی اور برکت نہیں مل سکتی۔ آپ جائیں دوسرے ملکوں میں لیکن وفاداری کہاں رکھیں؟ اپنے ملک کے ساتھ رکھیں۔ آج سیکھ لیں، اچھے سے ایک بات سیکھ لیں، اگر امن چاہیے، آرام چاہیے، سرفرازی چاہیے، برکت چاہیے تو کس کے لیے دعا کرنی ہے؟ اپنے ملک کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے اداروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ آئیں ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، آج صدر پاکستان کے لیے دعا کریں، وزیر اعظم پاکستان کے لیے دعا کریں،
قومی اسمبلی کے جو ہمارے ارکان اسمبلی ان کے لیے دعا کریں, سینیٹرز کے لیے دعا کریں, منسٹرز کے لیے دعا کریں, صوبائی اسمبلی کے اپنے جو ارکان اسمبلی ان کے لیے دعا کریں, افواج پاکستان کے لیے ہم دعا کریں, ہم عدلیہ کے لیے دعا کریں, ہم رینجرز کے لیے دعا کریں, ہم پولیس کے لیے دعا کریں, آئی جی سندھ کے لیے دعا کریں. خدا نے ہماری زبان میں, ہمارے منہ میں برکت اور لعنت دونوں کو رکھا ہے. یہ ہم نے چوز کرنا ہے کہ ہم اپنے ملک کو برکت دیتے ہیں, ہم اپنے اداروں کو برکت دیتے ہیں, ہم کھیتوں اور کھلیانوں کو برکت دیتے ہیں, ہم فیکٹریز کو برکت دیتے ہیں, ہم تمام بزنس کرنے والے لوگوں کے لیے برکت اور سلامتی چاہتے ہیں. ہم خدا سے منت اور التجا کرتے پاک خدا کہ ہم پاکستان میں امن اور آرام اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس لیے پاک خدا تو ہمارے ملک کے صدر کو حکمت دے, دانائی دے, اپنا کلام اسے سکھا, اپنی شریعت اسے سکھا, تاکہ وہ تیرے خوف میں رہ کر ملک پاکستان کا نظام چلائے. وزیر اعظم عمران خان کے لیے برکت اور سلامتی چاہتے ہیں, تیرا ڈر اور تیرا خوف مانگتے ہیں. افواج پاکستان کے لیے تیرا شکر کرتے پاک خدا کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. ہمارے جوان بیٹے بیٹیاں فوجی جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تاکہ ہم سرحدوں پر امن رہے اور ہم سکون اور چین کی نیند سوئیں. پاک خدا آج تمام شہیدوں کے لیے ہم تیرے حضور سے برکت اور سلامتی ان کے گھرانوں کے لیے مانگ لیتے ہیں. اے پاک خدا جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, پاک خدا کرسچن شہداء کے لیے, مسلمان شہداء کے لیے, ہندو شہداء کے لیے, سکھ شہداء کے لیے پاک خدا جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی, ان کے لیے برکت اور سلامتی چاہتے ہیں. عدلیہ کے لیے برکت اور سلامتی چاہتے ہیں. اے پاک خدا پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے لیے برکت اور سلامتی چاہتے ہیں, آئی جی سندھ کے لیے برکت اور سلامتی چاہتے ہیں, رینجرز کے ڈی جی کے لیے برکت اور سلامتی چاہتے ہیں, رینجرز کے جوانوں کے لیے برکت اور سلامتی چاہتے ہیں. پاک خدا کہ ہم اپنے گھروں میں محفوظ رہتے ہیں اور رینجرز اور آرمی اور پولیس اے خداوند گلیوں میں کوچوں میں اے خدا ہماری حفاظت کے لیے دن رات جاگتے رہتے ہیں. آج کے دن پاک خدا ہم اپنے ملک کے تمام اداروں کے لیے دستے دعا بلند کرتے. پاک خدا ہمیں اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرنا سکھا. جیسے ہم اپنے گھرانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم دیانتداری سے اپنے ملک کے لیے اور اعلیٰ عہدیداروں کے لیے, صدر کے لیے, وزیر اعظم کے لیے, سینیٹرز کے لیے, عدلیہ کے لیے, پولیس کے لیے اے خدا اور فیکٹریز کے لیے, کھیتوں کھلیانوں کے لیے اور بزنس کے لیے خداوند وفاداری سے دعا کرتے ہیں. اس چرچ کے لیے برکت چاہتی ہے پاک خدا, جہاں آج تو نے ممکن کیا کہ ہم سب تیری پاک بارگاہ میں کٹھے ہو کر یک دل یک جان اور یک روح ہو کر اپنے ملک کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کر سکتے ہیں. پاسٹر عبد نجوم کے لیے اور آئے ہوئے سارے خادموں کے لیے اور خادماؤں کے لیے برکت اور سلامتی کی درخواست کرتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آمین.